اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، عمران خان کو ایک روز قبل 10 سال قید سائفر کیس میں سنائی گئی۔ اگلے ہی روز یعنی کہ آج کے روز عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی 14 سال کی نہ صرف سزا سنا دی گئی بلکہ 10 سال کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا اور کسی آفس ہولڈ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ ایک دم سے کیا ماجرا ہوا کہ ایک دم سے ایسی دے پر دے سزائیں سنائی جانے لگیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اور ایسے کیس جس میں عمران خان کو سزا سنائی گئی اور کون کون سابق وزرائے اعظم یا کون لیڈر جو ہے ان کیسز میں ہی ملوث ہیں، مگر ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا، میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک روز قبل عمران خان کو سائفر کیس میں سزا سنائی گئی۔ سائفر کیس میں سزا سنائی گئی 10 سال قید بامشقت۔ 10 سال قید بامشقت جو سنائی گئی، اس کا بڑا عدالت میں کیا ایسا غیر معمولی واقعہ ہوا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عدالت میں عمران خان کے وکلا کو پیش ہونے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ یہ پاکستان نہیں بلکہ شاید دنیا میں پہلا کیس ہوگا جس میں ملزم کو اپنے وکلا کے پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور اگلی بات سن لیں، اس سے بھی حیرت انگیز کیا ہے، جو عمران خان کے اگینسٹ وہ وکیل تھے، اسٹیٹ کے وکیل، ان کو ہی عمران خان کے وکیل کا عہدہ دے دیا گیا، یعنی کہ انہیں کہا گیا کہ عمران خان کے وکیل کے طور پر آپ جرا کر لیں۔ انہوں نے ہی جرا کی، وہی جج، وہی منصف، وہی ملزم، وہی آپ سمجھیں انصاف مہیا کرنے والے، وہی سب کچھ، دشمن بھی وہ، مخالف بھی وہ، جج بھی وہ، منصف بھی وہ۔ اس طرح امریکن نشریاتی ادارہ ہے CNN، اس نے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا۔ انہوں نے کہا عمران خان کو اس وقت جو سزا دی گئی ہے، میں یہ سائفر کیس کے والے سے کہہ رہا ہوں، اس میں 10 سال قید جو سزا دی گئی ہے اس میں ان کے وکلا کو نہیں سنا گیا اور ان کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ ان کے مخالف وکیلوں کو ہی ان کا وکیل ٹھہرایا گیا۔ یہ ایک سخت نا انصافی ہے۔ اس کے علاوہ اکانومسٹ لکھتا ہے کہ یہ سزا جو اوپر نیچے دی گئی ہیں، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ، یہ میں آگے چل کے آپ کو خیر میں بتاتا ہوں۔ بہرحال عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو جس کیس میں سزا ہوئی ہے وہ توشہ خانہ کیس ہے۔ توشہ خانہ اسے کہتے ہیں جو بیرونی دنیا سے، بین الاقوامی دنیا سے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو جو تحائف ملتے ہیں، وہ جس جگہ پر رکھے جاتے ہیں، یا اس الماری کو کہہ لیں، یا اس خانے کو کہہ لیں، یا اس جگہ کو کہہ لیں، اس کو توشہ خانہ کہا جاتا ہے۔ اس توشہ خانہ میں محمد بن سلمان سعودی جو شہزادے ہیں، ان کی طرف سے عمران خان کو ایک جیولری سیٹ گفٹ کیا گیا تھا، جس پر نیب نے یہ کیس موو کیا تھا 1 ماہ پہلے۔ انہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا کہ یہ جو جیولری سیٹ ہے، اس کو عمران خان اور بشرا بی بی نے توشہ خانہ سے لے لیا تھا اور باہر بیچ دیا ہے۔ عدالت نے یہ کیس سننے کے فوراً بعد عمران خان کو اور بشرا بی بی کو 14 سال قید بامشقت سنا دی، اور نہ صرف قید بامشقت 14 سال سنائی ہے بلکہ 78 کروڑ روپے جرمانہ ادا کرنے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں۔ اب یہ توشہ خانہ سے چیزیں لینے کا کیسز کس کس پر موجود ہیں، مگر وہ متحرک نہیں ہے۔ سب سے پہلے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف پر یہ کیسز موجود ہیں، مریم نواز صاحبہ پہ ہیں، یہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور آصف علی زرداری صاحب پر بھی ہیں، یہ باقی بہت سارے لوگوں پر ہے، پر میں ان کی بات کر رہا ہوں جن پہ مطلب جو ریلیونٹ اور قریبی لوگ ہیں، جن کو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے، اور عمران خان کو اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ توشہ خانہ سے بھی کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ پر میرا نہیں خیال کہ اگر یہ میرٹ پہ فیصلہ ہوتا تو شاید ان کے خلاف بھی کیسز کا فیصلہ ہو جاتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو تحائف دیے گئے، ان پہ نیب نے یہ کہا کہ 3.5 سال تقریباً عمران خان کی حکومت رہی۔ انہوں نے کہا جی 108 تحائف عمران خان کو 3.5 سال میں ملے تھے، جس میں سے انہوں نے ایک جیولری سیٹ غائب کر لیا اور ایک وہ گھڑی جو ہے
جو محمد بن سلمان نے دی تھی وہ غائب تو نہیں کی, وہ تو انہوں نے اس کے پیسے جمع کروائے ہیں. بہرحال بعد سے تو گاڑیاں بھی لی گئی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. اب دوسری بات یہ اکانومسٹ لکھتا ہے کہ یہ فیصلے جو کیے جا رہے ہیں, سزائیں دی جا رہی ہیں, یہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کلیئر کٹ میسج دیا جا رہا ہے کہ وہ 8 فروری والے دن کسی صورت ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالنے کے لیے مت نکلیں. اگر وہ نکلے تو ان کو بھی انات کا شکار ہونا پڑ سکتا ہے. یہ کلیئر کٹ میسج ہے. پر میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی ووٹرز جو ہیں وہ ایک بڑی منصوبہ بندی کر چکے ہیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انہیں مطلع کر دیا گیا ہے. وہ نکلیں گے اور اس بھرپور طریقے سے نکلیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ بھی دیں گے اور ووٹ دینے کے بعد وہ ان کی فتح کے لیے بھی کوشاں رہیں گے. میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی جریدے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اکانومسٹ یہ بھی لکھتا ہے کہ کیا عمران خان کے ملنے والی سزاؤں سے پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے 8 فروری کو گھر سے نکلنا چھوڑ دے گا یا نہیں. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر گھر سے نکلے گا یا نہیں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو جو سائفر کیس میں سزا دی گئی اس کیس میں بھی کوئی بنیادی ثبوت موجود نہیں ہے, بے بنیاد کیس پر سزا دی گئی. دوسری جو یہ توشہ خانہ کیس میں سزا دی گئی اس پہ بھی میرٹ پہ ان کی سزا نہیں, یا بشرا بی بی کی سزا نہیں بنتی تھی. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ 8 فروری تک ہی مشکل ہے عمران خان کو. 8 فروری کے بعد جو ہیں یہ کیسز جو ہیں وہ کھو کھاتے چلے جائیں گے, یعنی کہ یہ سزائیں جو ہیں وہ کالعدم ہو جائیں گی. اس میں کوئی پریشانی یا مسائل کی بات نہیں ہے اور پی ٹی آئی ووٹرز کو متحرک رہنے کی اپیل کرتے ہیں وہ لوگ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. جیسے جیسے صورتحال میرے علم میں آتی جائے گی میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. اپنے ہوسٹ فیصل حدیث پاٹ کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.